نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہ ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اصحاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ جناب صدر، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک کلمہ گوہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔ یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے کہ زمین و آسمان، یہ طرف ہے، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیتی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وراء الورا ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر۔ جناب صدر، آج کل کا یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے، منٹ کی پرواز ہے، چاند پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں، سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن ضیاء علی وقار آئیے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کل کے سیارے نہیں تھے، طیارے بھی نہیں تھے، ایٹم کی ہم آہنگی تھی، مشینوں کی کڑکڑاہٹ کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا، ریڈیو اور موبائل کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس وقت عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لخت جگر، مکہ کا عزم آغوش، حلیمہ کی زینت، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، لیکن اسی نے اپنے نالین مقدس سے اس عرش کو سرفراز فرمایا۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ حضور آئے تو سر آفریش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفریش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، سوتے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں اس تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں جن کی شاہ بیاں خود خدا کرے، قرآن میں جن کی شاہ بیاں خود خدا کرے، بندے سے اس کی مدح سرا کس طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، اور یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ ہر نبی کی زندگی دوسروں انسانوں کے لیے
بہترین نمونہ تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے. اب قیامت تک کے لیے ان کی مبارک زندگی ہی ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کانے والا. صدر علی وقار. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم زندگی کی تمام شعبوں میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، خواہ اس شعبے کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشی اور اقتصادی زندگی سے. مسیخام کو جس نے کندن بنایا، مسیخام کو جس نے کندن بنایا، کرا اور کوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ قرنوں سے تاجہل چایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ. جناب صدر، اس نیلے آسمان کے تارے آج بھی دنیا کے خطے میں بہار دیکھ رہے ہیں. وہ بہار میرے آقا کا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور کردار سراپائی اخلاق ہے. رب کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. پہلی وحی کے ذریعے پیغام حق اخاص ہوا اور تقریباً 23 سال کی جدوجہد سے اپنی تکمیل کو پہنچا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. پیارے ساتھیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن تھا. معلم تھے تو ان کا اخلاق دیکھو، تاجر تھے تو ان کی ایمانداری دیکھو، خاوند تھے تو ان کا انصاف دیکھو. فتح مکہ کے موقع پر کفار کی نگاہ شرم سے جھکی ہوئی تھی، ڈر اور خوف کے پسینے تھے اور سوچ رہے تھے کہ میرے نبی بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تم سے کوئی بدلہ نہیں لے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. جناب صدر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، خواہ اس شعبے کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشی اور اقتصادی زندگی سے ہو. میں اس تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں: مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رگا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. والسلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. جناب صدر، اس نیلے آسمان کے تارے آج بھی دنیا کے خطے میں بہار دیکھ رہے ہیں. وہ بہار میرے آقا کا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور کردار سراپا اخلاق ہے. رب کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا. پہلے وحی کے ذریعے پیغام حق کا آغاز ہوا اور تقریباً 23 سال کی جدوجہد سے اپنی تکمیل کو پہنچا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. پیارے ساتھیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن تھا. معلم تھے تو ان کا اخلاق دیکھو، تاجر تھے تو ان کی ایمانداری دیکھو، خاوند تھے تو ان کا انصاف دیکھو. فتح مکہ کے موقع پر کفار کی نگاہ شرم سے جھکی ہوئی تھی، ڈر اور خوف کے پسینے تھے اور سوچ رہے تھے کہ میرے نبی بدلہ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. میں اس تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں: مشکل تے راستے آسان ہو گئے، مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. صدق اللہ العظیم.